بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی فیلوز، آپ کو معلوم ہے کہ آج 25 دسمبر 2022 ہے. آج کے دن ایک عظیم شخصیت نے جنم لیا جس نے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا، دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، اور جس کے سر ایک قومی ریاست تخلیق کرنے کا سہرا بھی ہے. میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان. معزز سامعین، آج کا دن اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی فکر اور ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا دن بھی ہے. معزز سامعین، ان کو خراج تحسین اسٹینلے وولپرٹ، جو ایک مشہور آتھر ہے، اس کی زبان میں پیش کروں گا، جنہوں نے کتاب قائد اعظم محمد علی جناح پر لکھی، جناح پاکستان. اور اس کے بعد ان کا جو خطاب انہوں نے سول آفیسرز کو پشاور کے اندر کیا 1948 کے اندر اپریل کے مہینے میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح انہوں نے سول آفیسرز کو، جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ آف پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پولیٹیشنز کو ایڈوائز کیا کہ وہ اپنے اپنے سفیر میں کس طرح کام کریں، اور کس طرح پاکستان کو وہ اپنے اپنے سفیر میں ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. پہلے ہم اسٹینلے وولپرٹ کے وہ الفاظ جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین کے طور پر پیش کیے اپنی کتاب جناح پاکستان کے اندر، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس خطاب کی طرف بڑھیں گے. اسٹینلے وولپرٹ نے کہا کہ few individuals significantly alter the course of history. Few still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. انہوں نے کہا کہ بہت کم افراد ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور اس سے بھی کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا، اور انتہائی کم لوگ ہیں کہ جن کے سر پر ایک قومی ریاست کی تخلیق کا سہرا جاتا ہے. لیکن محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے. معزز سامعین، آج قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عزم بالجزم کرنے کا دن ہے، اور میرے نزدیک کسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کا پرچار کریں، اس کی تشہیر کریں، اس کا فروغ کریں، اور عملی طور پر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتاریں. یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ سپیچ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اپریل 1948 کے اندر پشاور میں اس پروونس کے سول آفیسرز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہی، لیکن مخاطب پورے پاکستان کے سول آفیسرز تھے اور پولیٹیشن تھے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ورتھ چیوئنگ، ڈائجسٹنگ اور چیرشنگ ہے. میں چاہوں گا کہ انگلش کے وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور میری یہ خواہش ہے ایک دارینہ کہ کاش یہ آپ کا جو خطاب ہے وہ ہر دفتر کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے گیٹ پر جو انٹرنس ہے اس پر لگایا جائے، تاکہ تمام آنے والے اشخاص کو اس دفتر کے اندر داخل ہوتے وقت سول سرچنگ کا موقع ملے. آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں، the reason why I am meeting you is that I wanted to say few words to you who are occupying very important position in the administration of this province. کہ آپ کو ملنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ الفاظ کا تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمام انتظامیہ جو تم لوگ ہو، ان کی پاکستان کے اندر بڑی اہمیت ہے. The first thing that I want to tell you is that you should never be influenced by any political pressure, by any political party or any individual politician. جو پہلی بات میں تمہارے اذہان کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی کسی سیاسی دباؤ
یا کسی سیاسی پارٹی کے دباؤ میں نہیں آنا یا کسی فرد کے دباؤ میں نہیں آنا. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall victim to any pressure, but do your duty as servants of the people and the state fearlessly and honestly. اگر تم پاکستان کی تکریم کو اور پاکستان کے اسٹیچر کو بلند کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. دی سروسز آر دی بیک بون آف دی اسٹیٹ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سروسز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، جو انتظامیہ ہے، یہ کسی بھی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. گورنمنٹس آر فارم، گورنمنٹس آر ڈیفیٹڈ. حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں چلی جاتی ہیں. پرائم منسٹر کم اینڈ گو، پرائم منسٹر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. منسٹرز کم اینڈ گو، وزراء آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بٹ یو اسٹے آن، لیکن تم اپنی اس ملازمت کے اندر اپنی سپرینیویشن کے وقت تک ٹھہرتے ہو اور رہتے ہو. Therefore there is a very great responsibility placed on your shoulders. اس لیے تمہارے کندھوں پر ایک باری ذمہ داری ہے. You should have no hand in supporting this political party or that political party. اس لیے تمہیں اس کسی سیاسی پارٹی یا اس کسی سیاسی پارٹی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. This political leader or that political leader, this is not your business. یا کسی ایک سیاسی قائد کی یا دوسرے سیاسی قائد کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. Whichever government is formed according to the constitution, جو بھی آئین پاکستان کے مطابق کوئی حکومت بنے, and whoever happens to be the prime minister or minister coming into power in the ordinary course, your duty is only to serve that government loyally and morally. جو بھی حکومت بنے, جو بھی وزیر اعظم بنے, جو بھی منسٹر آئے, آئینی طور پر تمہارا کام پوری مکمل لائلٹی کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ اس کا ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم فیئرلیسلی مینٹیننگ یور ہائی ریپوٹیشن, لیکن بے خوفی کے ساتھ اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھتے ہوئے, یور پریسٹیج اپنے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے, یور آنر اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے, اینڈ دی انٹیگریٹی آف یور سروس اور اپنی ایمانداری کو برقرار رکھتے ہوئے. If you start with that determination, اگر تم اس عزم بالجزم کے ساتھ اس کو شروع کرو گے, you will make a great contribution to the building of Pakistan, of our conceptions and our dream, a glorious state and one of the greatest nations in the world. تو پھر تم جو میں نے خواب دیکھا ہے یا ہم نے خواب دیکھا ہے اس کو ہم حقیقی معنوں میں شرمندہ تعبیر کر لیں گے. اس کے آگے قائد اعظم محمد علی جناح نے ان مشکلات کو بھی بیان کیا کہ جو کسی بھی سول آفیسر کو کسی پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل پرسنالٹی کے پریشر کو سکمب ٹو نہ کرتے ہوئے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مے بی سم آف یو مے فال وکٹم آف ناٹ سیٹسفائنگ دی ومس آف منسٹرز. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ منسٹرز کی خواہشات کو پورا نہ کر سکو اپنی ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. I hope it doesn't happen, but you may even be put to trouble not because you are doing anything wrong, but because you are doing right. اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے بلکہ صحیح اور درست کرنے کی وجہ سے. اور آگے پھر قربانی کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مشکلات آئیں گی اس کو وہ قربانی کا نام دے رہے ہیں کہ سول سروسز اگر یہ قربانی دیں کہ sacrifices have to be made. And I appeal to you to come forward if need be to make the sacrifice and face the position of being put on the blacklist or being otherwise worried or troubled. کہ اگر تمہیں مشکل میں ڈالا جائے, پریشانی میں ڈالا جائے, تمہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے, تمہیں پوسٹنگ نہ دی جائے, ایسی قربانی سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, ایسی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑے گا.
if some of you will give me the opportunity of your sacrifice, لیکن اگر تم یہ قربانی پیش کرو گے, believe me, we will find a remedy, تو ہمیں اپنے تمام مصائب اور امراض کا مداوع مل جائے گا. For that very soon, اور بہت جلد, I tell you that you will not remain on the blacklist if you discharge your duties honestly, sincerely and loyally to the state. اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم کبھی بھی اس بات کی وجہ سے بلیک لسٹ نہیں رہو گے کہ تم نے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ انجام دی ہے, ایمانداری کے ساتھ, بے خوفی کے ساتھ انجام دی ہے, اور اخلاق کے ساتھ انجام دی ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم پولیٹیشنز کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے نصیحت کی کہ while impressing this upon you, I wish also take the responsibility of impressing upon our leaders and politicians in the same way, that if they ever try to interfere with you and bring political pressure to bear upon you, which leads to nothing but corruption, bribery, nepotism, which is a horrible disease and for which not only your province but others too are suffering. If they try to interfere with you in this way, I say they are doing nothing but disservice to Pakistan. اور کہا کہ at the same time میں جو سیاسی زعماء ہیں, قائدین ہیں, ان کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ڈپارٹمنٹس کے جو افیئرز ہیں ان کے اندر انٹرفیئرنس نہ کریں, مداخلت نہ کریں, اس لیے کہ جب پولیٹیکل پریشر ڈالا جاتا ہے تو وہ کرپشن کو جنم دیتا ہے, وہ رشوت کو جنم دیتا ہے, وہ اقربا پروری کو جنم دیتا ہے, اور یہ ایک خوفناک مرض ہے جس میں نہ صرف پشاور یہ پروونس یعنی پشاور کے پی کے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے بلکہ پورا پاکستان سفر کر رہا ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اگر کوئی پولیٹیکل فگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان کی سروس نہیں کر رہا بلکہ ڈس سروس کر رہا ہے. اور آخر پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ یقین دلایا کہ if you who can give us the opportunity to create a powerful machinery which will give you complete sense of security, کہ یہ آپ لوگ ہیں انتظامیہ جو کہ ایک پاورفل مشینری اسٹیٹ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور جس سے اسٹیٹ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے. معزز سامعین, آج کے دن آئیے عزم بالجزم کیجئے, ریزولوشن اپنے آپ کے ساتھ پاس کیجئے کہ آئیے ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے ساتھ اور آپ کے فرمودات کے ساتھ اپنی آئندہ جو ہے وہ سروس گزاریں گے. بہت شکریہ.